اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ولید نے کس طرح تینوں حضرات کو بلاوا بھیجا تھا، تو آگے بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیے گا۔ ولید کے پاس سے واپس آنے کے بعد امام علی کا مقام سخت کشمکش میں مبتلا تھی۔ یزید کی بیعت آپ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقے انتخاب کے بالکل خلاف اور غیر شرعی طور پر ہوا، بلکہ آپ کے نزدیک یہ کیسر و کسرہ کے طرز کی پہلی شخصی حکومت تھی، اس لیے آپ کا احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ ادھر عبداللہ بن زبیر طرح طرح کے طریقے سے ولید کے قاصدوں کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ آئے، اور دوسرے دن مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو نکل گئے۔ ولید کا عملہ سارا دن ان کی تلاش میں گھومتا رہا مگر وہ نہ مل سکے۔ ادھر شام کے وقت پھر ولید نے امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، اور صبح ہونے دو، صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ نے اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ گھر والوں کو فرمایا کہ تم تیار کرو، اور آپ خود مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ نوافل ادا کر کے جو ہی چہرہ رسول کے سامنے پہنچا، 10 بستہ سلام کے الفاظ ادا کیے، بے ساختہ آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ جوار رسول سے دوری اور شعر رسول سے جدائی کے غم انگیز خیال نے آپ پر رقت طاری کر دی۔ یہی وہ شہر تھا جس میں آپ نے عمر عزیز کا اب تک بیشتر حصہ گزارا تھا۔ بچپن سے اب تک اسی شہر پر نور فضاؤں اور معطروں ہواؤں میں روز و شب کا سلسلہ رہا تھا۔ یہ شہر آپ کے نانا جان کا شہر تھا۔ آپ اس گلشن رسول کے مہکتے پھول تھے، مگر اب اس شہر میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا گھر تھا۔ آپ کے بھائی اسی شہر میں آرام فرما تھے۔ اسی وقت امام پاک کی کیا کیفیت ہوگی، وہ روضہ رسول پہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کر رہے تھے۔ نانا جان کے روبرو اپنا احوال بیان کر رہے تھے۔ امام پاک اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ اب آگے بات کرتے ہیں محمد بن حنفیہ کا مشورہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، بھائی میں تم سے زیادہ کسی کو محبوب اور عزیز نہیں رکھتا، اور تمام خلق خدا میں کسی کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ آپ سے زیادہ خیر خواہی کروں، لہذا میرا مشورہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ یزید کی بیعت کو اور کسی مخصوص شہر کے ارادے سے الگ رہیں، اور دیہات اور ریگستان میں قیام کریں، اور لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر ان کو اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ لوگ بیعت کر لیں تو آپ اس پر اللہ کا شکر کریں، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائے تو اس سے آپ کے اوصاف و کمالات
اور فضیلت میں اللہ کچھ کمی اور کچھ فرق نہ آنے دے گا۔ مجھے خوف ہے کہ ان حالات میں اگر آپ کسی مخصوص شہر یا کسی مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں سے اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا آپ کے خلاف، پھر ان دونوں میں جنگ و جدال کی نوبت آئے گی اور سب سے پہلے آپ ان کے نیزوں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو بے لحاظ حسب و نسبت اس ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہو جائے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بھائی پھر میں کہاں جاؤں؟ محمد بن حنفیہ نے کہا، مکہ۔ اگر وہاں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی، اور اگر اطمینان حاصل نہ ہو تو پھر ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں۔ پھر آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آ جاتے ہیں تو راہیں بہت زیادہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، بھائی تم نے خیرخواہی اور شفقت فرمائی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ یزید کے یہ اشعار بطور مثال پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے۔ جس دن کے ظلم و ستم سے میرا گلا گھونٹ دیا جائے گا اور موت میرا انتظار کر رہی ہوگی، اگر میں میدان چھوڑ جاؤں تو پھر کبھی بھی صبح کے وقت غارت گری کے لیے اونٹوں کو نہ چونکاؤں گا اور نہ ہی اپنا نام یزید رکھوں گا۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے یہیں تک کے لیے، انشاءاللہ کل کی ویڈیو اور کل کی باتیں اور بھی اچھی ہوں گی۔ تو اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دین کی طرف بڑھ جائیں، وقت بہت کم ہے۔